اب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. ان کی بھی سزا یقینی ہے، عمران خان کی بھی سزا یقینی. 2026 میں بڑے حیران کن فیصلے آنے والے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ ادارے کے خلاف کسی نے بغاوت کی تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے طور پر مریم نواز کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مریم نواز کے پاس وہ منصوبے ہیں جہاں ان پہ تصویریں لگائی جائیں. عشق عمران سے نکل گئے ہیں اور عشق عوام کی طرف آ گئے ہیں. نہیں، یہ عشق ذات میں پڑ گئے ہیں. بڑے اچھے انسان ہیں ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب. ہاں، اچھے انسان ہیں، لیکن اچھے انسان کا تحریک انصاف میں کیا کام ہے؟ ایک واقعے پر فوکس کریں تو وہ واقعہ تھا جو پاکستان نے انڈیا کو شکست دی اور بڑی لازوال کامیابی حاصل کی. ایسی کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ ہر وقت انڈیا کو جھکتے مارتا رہتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج اس سال کا آخری پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہم بات کریں گے کہ راؤنڈ اپ آف دا ایئر پاکستان کے لیے کس طرح سے رہا، پاکستان نے کیا کیا کامیابیاں سمیٹی اور پاکستان کے حوالے سے کون سی اہم خبریں بھی سامنے آئیں. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر جو ہے آج انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری تھی، انہوں نے لکھا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بننے جا رہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے، اگر وہ نہیں بنتے تو آگے چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوں گی، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ دورہ لاہور پہ تھے، انہوں نے کہا وہ جو ان کے مقاصد سے وہ پورے ہو گئے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی جانا ہے. بڑے ان کے قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کراچی وہ جلد جا رہے ہیں، کچھ دن میں جو ہے وہ اسکیجول بھی آ جائے گا کہ کب جائیں گے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ کراچی میں جا کے ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. اور پھر سہیل آفریدی صاحب کا کہا یہ جاتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا کہ گروپنگ ویسے ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو گروپنگ میں سہیل آفریدی صاحب کا گروپ کون سا گروپ ہے اور وہ پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہے. پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کل بیان دیا. ان کا بیان ہم نے دیکھا جب وہ اڈیالہ کے باہر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب جب لاہور گئے ہیں تو پارٹی کو نہیں پتا تھا. یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے اتنی زیادہ کہ پارٹی کے چیئرمین کو یہ چیز نہیں پتا. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ہیں وہ بانی پی ٹی آئی نے تو ہمیں یہ اسٹریٹ فارورڈلی نہیں کہا کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، آج اسی پہ بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب اگر ہم بات کریں تو انصار عباسی صاحب کی سٹوری سے چلے بات کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، ان کے وکیل نے بتا دیا، میاں اشفاق علی نے. اچھا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ورنہ میڈیا میں اور مختلف ذرائع سے لوگ خبریں یہی چلا رہے تھے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. اچھا، وہ آپٹکس کے لیے بھی اچھا نہیں ہونا تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ فیض حمید صاحب تو چپکے سے نکل گئے وعدہ معاف گواہ بنا کے، اور جو عوام کا نمائندہ تھا عمران خان وہ پھنس گیا. اب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی بھی سزا یقینی ہے اور عمران خان کی بھی سزا یقینی ہے. اس کے اندر اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کی یا تو انہوں نے آفر نہیں کی، یا اگر ان کی آفر آئی ہے تو اس آفر کو قبول نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید کے جو جرائم ہیں، جو کہ ایک طویل فہرست ہے، جس میں سے کچھ پر ابھی ان کو سزا ملی ہے، یاد رکھیں سارے جرائم پہ ابھی سزا نہیں ملی. ان جرائم پر جو سزا سنائی گئی ہے وہ انہیں بھگتنا پڑے گی، اور بچت کا، رعایت کا، کمفرٹ کا کوئی امکان نہیں. اچھا عمار صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ سارا فیض حمید والا ڈیسیژن آیا تو ہم نے دیکھا فیصل واڈا اور حکومتی وزراء بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں دکھائی دیے گئے کہ وعدہ معاف گواہ بہت جلد بننے جا رہے ہیں، بہت جلد بننے جا رہے ہیں. تو پھر وہ معاملہ کیا تھا؟ اصل میں میرے خیال میں شاید کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوئی ہوگی، اور کہیں اعلیٰ حلقوں میں بھی یہ بات ہو سکتی ہوگی، لیکن جو موڈ ہے نا ریاست کا، وہ فیض حمید کے حوالے سے کسی رعایت کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ ابھی جو ہے یہ اس کا آغاز ہے، اس کے کوئی انتہا نہیں ہو گئی کہ جو فیض حمید کے ساتھ ہونا ہے. کیونکہ اصل مسئلہ، اصل کیسز وہ نکلیں گے کہ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے میوٹنی کی کوشش کی ہے، اس کا، اور پھر 9 مئی کے واقعات، اس کا سرغنہ کون تھا، اس کا معاون کون تھا. جب یہ واقعات نکلیں گے تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی، وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہی نہیں پیش پڑے گی. اتنے واضح شواہد کے ساتھ کام کیا جائے گا کہ
انجام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس کی بیسس پہ ڈیسیژنز آ سکتے ہیں، نہ کہ وعدہ معاف گواہ بننے جی سے؟ جی، وعدہ معاف گواہ بنانے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی. ان کے پاس جتنے ثبوت آ چکے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف، اب انہیں ضرورت نہیں ہے. یہ اگلے سال میں نا، جب ہم ذکر کر رہے ہیں اگلے سال میں، یہ بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے، یہ ہم آخری پروگرام کر رہے ہیں Exactly. 2025 کا، 2026 میں بڑے حیران کن فیصلے آنے والے ہیں. اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ ادارے کے خلاف کسی نے بغاوت کی تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں 2026 میں جو ہیں کیا فیصلے آتے ہیں. ہمارے صاحب، اچھا ہمارے صاحب، اب ہم نے دیکھا سہیل آفریدی صاحب لاہور بھی گئے، ابھی ان کے بڑے قریبی ذرائع ہیں، ان کا یہ بتانا ہے کہ وہ کراچی کا بھی پلان کر رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں. کیا پلان، کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کی کراچی میں؟ اچھا، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میرے جتنے رپورٹر سے بات ہوئی ہے، جتنے دوست ہیں لاہور میں، سہیل آفریدی صاحب کے تنظیمی مقاصد کوئی نہیں پورے ہوئے. اچھا. ٹک ٹاکیں بنی ہیں اور فیس بک کی ریلز بنی ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کوئی پولیٹیکلی بڑا ڈنٹ ڈالنے میں، کوئی بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. گالم گلوچ ہوئی ہے، بدتمیزی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے یہ چیزیں وائرل کسی ہوتی وزیر ہیں. اعلیٰ کو کاپی کر رہے تھے؟ ہاں، مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے طور پر مریم نواز کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مریم نواز کے پاس وہ منصوبے ہیں جہاں ان پہ That's the point. تصویریں لگائی جائیں، وہ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ٹک ٹاک بنائی جا سکے. صرف گالی کی جو ٹک ٹاک نہیں بن سکتی نا. Exactly. اچھا، کوئی دورہ کامیاب نہیں رہا تو انتہائی ان کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اور کہ اب ان کا کراچی کے دورے کا بھی پلان ہے. تاریخ حتمی ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پلان ضرور ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ایسے ہی مصروف رکھا جا رہا ہے. کبھی لاہور چلے جائیں، کبھی کراچی چلے جائیں، کبھی سانگڑ چلے جائیں، کبھی لیا چلے جائیں، کبھی ملتان چلے جائیں. گورننس تو ان کا ایریا ہے ہی نہیں. گورننس تو کبھی انہوں نے کی نہیں. یہ اپنے آپ کو بس پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں. کسی کے جنازے میں چلے گئے، شادی میں چلے گئے، عوام کے ساتھ رابطہ کیا، ہسپتال میں کوئی بچہ بیمار ہے وہاں سے کال آئی، رات کے 2 بجے چلے گئے. یہ مشہور ہونے والی باتیں، لیکن اس کا تعلق گورنر سے نہیں ہوتا. تو یہ صرف مشہور ہونا چاہ رہے ہیں. کراچی جائیں گے، 5-7 دن وہاں پہ لگا لیں گے. تو گورننس تو پھر بھی انہوں نے آگے لوگوں کو سبلٹ کر دی نا. گورننس تو کوئی اور کر رہا ہے، اور یہ جناب کون کر رہا ہے گورننس کے پی میں؟ انہی کے مشیر وغیرہ کر رہے ہوں گے یا بیوروکریسی کر رہی ہوگی، اور گورننس ایسا سچ ہو ہی نہیں رہی. لیکن صوبے کا انتظام وزیر اعلیٰ کے پاس ہونا چاہیے نا. اور اتنے اہم صوبے کا جہاں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہوں، جہاں آپریشن ہو رہے ہوں، جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں، تو وہاں پر آپ کو گورننس کے معاملے میں تو فوراً چوکس ہونا چاہیے. لیکن یہ مشہور ہونے کے چکر میں ہیں. اور جو یوتھ ہے نا ISF کی، اس کے حوالے سے ان کے ارد گرد بھی لوگ وہ عشق عمران سے نکل گئے ہیں اور عشق عوام کی طرف آ گئے. نہیں، یہ عشق ذات میں پڑ گئے ہیں. اچھا، انہیں اپنی ذات سے عشق ہو گیا اور اپنی ذات کو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات کم کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کی. اب وہ اپنے بارے میں اور اپنے کارنامے بات کرتے ہیں. یہ جو یوتھ ہے نا، جس میں شفیع جان ہے، شاہد خٹک ہے، سہیل آفریدی ہیں، ان کے طور طریقے ہی اور ہیں. اور یہ اپنے طور پہ ہر شخص نا عمران خان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح کا اگریسو ہونے کی کوشش کر رہا ہے، افینسو ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح کی غلیظ لینگویج استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اپنی ذات میں چھوٹے چھوٹے عمران. عمار صاحب، ادھر میں آپ سے ایک اور کامنٹ لینا چاہوں گی. آج شفیع جان صاحب انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی اور بڑی غلط زبان استعمال کی انہوں نے عظمہ بخاری کے حوالے سے. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دوسرا آپ کے بارے میں اس طرح بول رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی اس کے اوپر نا 10 تیر اور چلا رہے ہیں. کہاں کی بات ہے یہ؟ اصل میں نا دیکھیے، کسی بھی خاتون کو عزت دینا، مرتبہ دینا اس سوسائٹی میں، پالیٹکس میں مشکل کام ہے. اور پنجاب میں چند خواتین ہیں، مریم نواز ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، عظمہ بخاری ہیں، اور 2-3 اور خواتین ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ خاتون ہیں تو انہوں نے خواتین کو موقع دیا. یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم ایک میل شوونسٹ سوسائٹی ہے. ہمیں ہر وقت خاتون چونکہ کمزور ٹارگٹ ہوتی ہے، اس کی تصحیح کرنا اس سماج میں آسان ہوتا ہے، تو ہم اس کی تصحیح کر دیتے ہیں. اب جو عظمہ بخاری کے بارے میں جس طرح کی فضول بات کی، وہ میرے خیال میں اس شو میں رپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو جو لفظ عظمہ بخاری استعمال کرتی ہے نا، جنگلی والا،
کانسیپٹ تو وہی آتا ہے کہ اگر آپ کو تمیز نہیں ہے. اور یہ تحریک انصاف کا پرانا رویہ ہے خواتین کے حوالے سے. میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا. منڈی بہاؤالدین میں مریم نواز نے جلسہ کرنا تھا. اس دن تحریک انصاف نے جو ٹرینڈ بنایا تھا ٹویٹر پر وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. شرم سے آپ کا سر جھک جائے کہ اس سوسائٹی میں خواتین کے بارے میں اور ٹرینڈ بنا رہے ہیں پبلکلی, ہزاروں لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو خواتین کو تحریک انصاف ٹارگٹ بناتی ہے. ان کو خوف مریم نواز کی ذات سے ہے, ان کی گورننس سے ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ دلیر خواتین ہیں, یہ بڑی دلیر خواتین ہیں. آزما بخاری, مریم نواز, مریم اورنگزیب, اور انہیں اب تک سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مقابلہ کس طرح کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سہیل آفریدی کس کے قریب ہیں پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ؟ اچھا, یہ خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں. سہیل آفریدی جو ہے نا وہ ہر رائٹ کوارٹر کے قریب ہونا چاہتے ہیں. انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کی کہانی اب آہستہ آہستہ اختتام کو پہنچ رہی ہے. اچھا. عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے, واپسی کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اب پارٹی میں پاور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا پارٹی میں پاور حاصل کرنے کا طریقہ بیرسٹر گوہر ہے؟ کیا پارٹی میں طاقت حاصل کرنے کا طریقہ سلمان اکرم راجہ ہے؟ لیکن وہ سمجھدار آدمی ہیں, انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پارٹی میں طاقت حاصل کرنے کا طریقہ علیمہ خان ہے. تو خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے سب سے زیادہ بہتر تعلقات علیمہ خان کے ساتھ ہیں. دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طاقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا عوام کی فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف پاور گیم ہو رہی ہے. اور سہیل پارٹی کے چیئرمین کو بھول گئے ہیں, پارٹی کے چیئرمین غریب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کل ان کی اسٹیٹمنٹ بھی جو میں سن رہی تھی انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ لاہور گئے ہیں, ہمارے علم میں تو کچھ بھی نہیں. یہ تو صرف ایک بات بیان کی, انہیں کچھ بھی نہیں پتا, وہ صرف نام نہاد قسم کے چیئرمین بڑے اچھے انسان ہیں ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب. ہاں اچھے انسان ہیں, لیکن اچھے انسان کا تحریک انصاف میں کیا کام ہے؟ ایسے جو آدمی امن کی بات کرے, جو تمیز سے بات کرے, جو ڈائلاگ کرنے کی کوشش کرے, اس کا تحریک انصاف میں کیا کام ہے؟ تحریک انصاف میں آپ کو لیڈر کو چاہیے جو گالی دے, جو گریبان پھاڑے, اپنا بھی دوسروں کے اوپر بھی تبرے برسائے, جو نفرت کی سیاست کرے, جو جلاؤ گھراؤ کی بات کرے. تحریک انصاف کا لیڈر تو ویسے ہوتا ہے. بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے لیے انتہائی مسفٹ آدمی ہے, لیکن تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ضرورت بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب, اب 2026 ظاہرہ شروع ہو رہا ہے, تو وہ میں راؤنڈ اپ کی طرف بعد میں آتی ہوں, لیکن عوام کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے. وہ یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے کم کرنے کی تجویز آ گئی ہے سامنے. اگر یہ ہو جاتا ہے, تجویز ہے اسٹیج پہ اور توقع ہے, آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا؟ جی موسٹ پرابلی ہو جائے گا. 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوگی. اس سے عوام کی مشکلات ختم تو نہیں ہو جائیں گی, لیکن کم ضرور ہو جائیں گی. اور ریلیف, مطلب ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کے معاملے میں ریلیف کبھی 50 پیسے کا ملا, کبھی 1 روپے کا ملا, 2 روپے کا ملا. 10 روپے کا ریلیف بہت زیادہ ہے. ہماری اگر کسی طرح ہم ڈالر کی قیمت کم کر سکیں نا, عام آدمی کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. صرف ایک ہم یہ کام کر سکیں کہ ڈالر کی قیمت اس طرح بڑھ نہیں رہی جس طرح بڑھنی تھی, ورنہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ڈالر 1000 روپے کا ملنا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کنٹرول ہو گئی ہے, اب اس کو کم کرنا ہے. تو پیٹرول کی قیمت نئے سال کے موقع پہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, تحفہ ہے. کریڈٹ پھر شہباز شریف حکومت کو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب, اگر ہم اب 2025 کا ذرا راؤنڈ اپ کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے اہم خبر کون سی تھی 2025 کی؟ بھائی بہت ساری خبریں تھیں اور مختلف اینگلز کی خبریں تھیں. اچھا. پاکستان کے حوالے سے, عسکری قوتوں کے حوالے سے, اور انتشار کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے. راؤنڈ اپ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. لیکن اس سال میں ہم نے ایک جنگ لڑی انڈیا کے ساتھ, اور اس جنگ میں فتح پائی. اچھا. دنیا میں پاکستان کی جس طرح پاکستان کو دیکھا جاتا تھا وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا.
جس وقار سے اور محبت سے اور عزت کے ساتھ اب ہمیں دیکھا جاتا ہے، جنگ سے پہلے یہی سچویشن نہیں تھی. اور خطے میں طاقت کا توازن اب ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. پاکستان کو اس علاقے کا چیمپئن مانا جاتا ہے. میرے خیال میں اگر ایک واقعے پر فوکس کریں تو وہ واقعہ تھا جو پاکستان نے انڈیا کو شکست دی، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور بڑی لازوال کامیابی حاصل کی. ایسی کامیابی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر وقت انڈیا کو جھکتے مارتا رہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے واقعات ہیں. کانسیپچولی ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا کہ ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بننے پہ اتفاق کیا. ساری قوم متفق ہو گئی. اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے. دہشت گردی سے ہم نے لڑنا سیکھ لیا، ورنہ ہماری پوزیشن صرف تعزیت کرنے والوں پہ اور اس طرح کے پیغاموں والی تھی. افغانستان کے ساتھ ہم نے بالکل سیدھے ہو کے بات کی ہے کہ بھائی آپ دہشت گردی نہیں کر سکتے، ورنہ ہم ان سے یہ دھماکے بھی کروا رہے تھے اپنے ملک میں اور ساتھ ہی برادر اسلامک ملک کا ڈھول بھی بجا رہے تھے. تو وہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. فیلڈ مارشل بڑی کامیابیاں سمیٹی انہوں نے، فیلڈ مارشل ہو گئی ہیں بہت بڑی. اور اگر احتساب کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ فیض حمید کا جو ہے ٹرائل اور ان کو سزا. کوئی نہیں مان پا رہا تھا کہ فیض حمید کو سزا ہو سکتی ہے. اس سزا سے یہ سزا 2025 تک ختم نہیں ہوگی، یہ 2026 اور آنے والی کئی دہائیوں تک اس کے اثرات چلیں گے اور میرے خیال میں یہ بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پاکستان کا رتبہ اس لیے بلند ہو گیا کہ پہلے ایک زمانے میں کہا جا رہا تھا یہ سری لنکا بن رہا ہے، بینک کرپٹ ہو رہا ہے. خدا نخواستہ دنیا کے جتنے ممالک کے صدور سربراہان مملکت نے پاکستان وزٹ کیا، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے. اتنے تھوڑے. دوسری بات، ہمارے ہاں سے لوگوں کو جو انوائٹ، شہباز شریف صاحب تو رہتے جہاز میں آج کل، وہ تو ہر ملک میں جا رہے ہیں اور وہاں پر اچھے طریقے سے ان کا استقبال ہو رہا ہے. ایک اور بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ جو ہوا وہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور دونوں ممالک کے دفاعی مستقبل کے لیے اور سیاسی مستقبل کے لیے. یہ چند اہم واقعات مجھے لگتا ہے. بہت سے اہم واقعات ہیں لیکن ان کی زیادہ اہمیت ہے. اچھا، معیشت کے لحاظ سے یہ سال کیسا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، معیشت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں. جیسے یہ دفاعی معاہدہ اچھا ہوا. جیسے جو ہے ڈالر کی پرائس بڑھی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہوئی لیکن ایک اسٹیشنری سٹیج پر آ گئی ہے. اسی طرح جو مہنگائی کا انڈیکس ہے اس کو آپ دیکھیں تو مہنگائی قدرے کم ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ نے بڑے بڑے ریکارڈ توڑے ہیں اور 1,74,000 سے بھی ایک سٹیج پر آگے نکل گئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا تاریخی نمبر ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ روزگار کے مواقع نہیں ملے، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے، لیکن کچھ ممالک کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں. کچھ ممالک کی طرف سے ہمیں جو ہے انویسٹمنٹ آنے کی توقع ہے. بلوچستان میں جو منرلز میں انویسٹمنٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا. میں آپ سے عمار صاحب یہ ایگزیکٹلی یہی پوچھنے والی تھی کہ بلوچستان کے لیے یہ سال کیسا رہا. ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات بھی کچھ ہوئے لیکن پھر بھی حکومت نے بڑا اچھا رول پلے کیا. اچھا، بلوچستان بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے اس سارے عرصے میں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں پہ غیر بلوچوں کو مارا گیا. لیکن ان واقعات کی شدت میں ہم نے یہ دیکھا کہ بتدریج کمی ہوئی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ بلوچستان کی موجودہ حکومت، صوبائی حکومت ہے. اور اس کے بارے میں کئی جگہ یہ بات کی گئی کیونکہ وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے. وہ KPK کی طرح نہیں ہے کہ آپریشن کے خلاف ہو گئے اور یا انہی کو گالیاں دینا شروع کر دی، انہی کے خلاف ٹرینڈ بنانا شروع کر دیا یا دہشت گردوں کو بھتے دینے شروع کر دیا. سرفراز بھگتی صاحب نے بہت اچھا کام کیا، ان کی کابینہ نے اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے بتدریج بلوچستان میں امن آتا جا رہا ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. پاکستان کا 44% حصہ
بلوچستان، آدھا پاکستان جو ہے بلوچستان ہے. اگر وہاں پر بدامنی ہوگی تو ظاہر ہے پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا. مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے تکلیف دہ حالات کے باوجود بی ایل اے اور بی وائی سی، بی ایل ایف جیسی تنظیموں کو لوگوں نے ختم نہیں ہو گئی، ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے. اب ہم واضح طور پر نام لیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس والا بی وائی سی بی ایل اے کا فیس ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ہمیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور عوام کی صورتحال بتدریج مزید بہتر ہوگی. اس کا کریڈٹ سرفراز بگٹی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اچھا عمار صاحب، کھیلوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بڑی مکس اینڈ میچ چیزیں آئیں، کچھ اچھا بھی رہا، کچھ کھلاڑیوں کے لیے بھی مشکلات تھیں. جیسے رضوان کا میں دیکھ رہی تھی، ان کو T20 کی کپتانی سے ہٹایا گیا، پھر ون ڈے سے بھی ہٹا دیا گیا. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سال اچھا نہیں رہا، لیکن ابھی جو ہم نے ریسنٹلی ایشیا کپ جیتا ہے اور اس میں سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، وہ ایک ہوا، تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی. اچھا، یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میرے خیال میں محمد رضوان اور بابر اعظم نے ہمارے لیے جتنی کامیابیاں اکٹھی کی ہیں شاید ہی کم کے لیے. جتنی سنسیئرٹی کے ساتھ محمد رضوان کھیلتے ہیں، ان کو اپنے ون ڈے کا بھی کپتان بنایا، T20 کا بھی کپتان بنایا، اور انہوں نے کامیابیاں حاصل کی. پھر اچانک کوئی مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے پی سی بی کے اندر. محسن نقوی صاحب کا سرجری ہوئی ہے، پتہ نہیں سرجری ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ رضوان کو اب اس طرح ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا. لیکن وہ انتہائی سنسیئر آدمی ہے، پاکستان کے لیے کھیلتا ہے اور پوری جان لگا کر کھیلتا ہے. آخری جب تک اس میں ہمت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کھیلتا ہے. دوسرا، بابر اعظم کے حوالے سے بھی میکس اینڈ میچ رویہ رہا. مجھے یوں لگتا ہے وہ اتنا بڑا پلیئر ہے کہ ہمیں اس کی جتنی عزت کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کر سکے، اور اس کو ہم نے اتنے پریشر میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس پریشر کے تحت پرفارم نہیں کر رہا. ایسے پلیئروں کو کھلا چھوڑتے ہیں، انہیں مارجن دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ان کے اندر کا ٹیلنٹ خود بولتا ہے. ایک اور کامیابی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پاکستان انڈر-19 نے بھارت کی انڈر-19 کو شکست دی اور ایشیا کپ جیتا. سمیر منہاس نے 172 رن کی اننگ کھیلی. جتنا بھارت کا سکور تھا اس سے زیادہ تو سمیر منہاس نے بنا لیا. وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اس کو پاکستان نے سیلیبریٹ کیا، لیکن بھارت والوں نے ہاتھ نہیں ملایا پھر. اچھا عمار صاحب، جس طرح ہم اچھے مومنٹس کو یاد کر رہے ہیں، اسی طرح سے کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ بھی ہم سے 2025 میں بچھڑ گئے. جیسے ان میں فن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، کچھ اداکار تھے، کچھ سیاستدان بھی تھے. ان کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. ہاں، بہت امپورٹنٹ لوگ تھے. عائشہ خان اداکارہ تھیں. حمیرہ اصغر جو بڑی ان کی ڈیتھ کنٹروورشل بھی ہوئی، وہ اتنا عرصہ فلیٹ میں رہی. روشن الدین صاحب تھے. اور ذاتی طور پہ مجھے جو سب سے زیادہ نقصان فیل ہوا وہ عرفان صدیقی صاحب ہمارے سینیٹر تھے. میرے لیے ذاتی طور پر وہ استاد کی حیثیت رکھتے تھے. جب بھی ان سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی ہی واز آلویز اویلیبل. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آخری دفعہ جب میں نے ان سے بات کیا کی، وہ میری خواہش تھی، اور وہ جو مجھے بڑے آرام سے وقت دے دیتے تھے. جب بھی ان سے انٹرویو کرنا ہو، پوڈ کاسٹ کرنا ہو، وہ فوراً اویلیبل ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن جیو میں صبح مارننگ ٹرانسمیشن دیکھی تو اس کے اندر عرفان صدیقی صاحب حکومت کا دفاع کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا. تو مجھے تشویش ہوئی، تو میں نے عرفان صدیقی صاحب کو جو ہے فون کیا. اس کے بعد تو وہ فون نہیں اٹینڈ کیا، لیکن ان کا میسج اب بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی میری طبیعت بہت سخت خراب ہے اور پھر میں تو کہیں جا نہیں سکتا، لیکن یہ ایک اہم ایشو تھا. آئی ڈونٹ نو کیا ایشو تھا، اس پر میرا بات کرنا بہت ضروری تھا، تو میں بیماری کی حالت میں بھی یہاں اویلیبل ہو گیا. اتنی سنسیئرٹی تھی. لیکن دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے، اتنے لائق آدمی، ہزاروں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسا کالم لکھنے والے کم ہی ہیں پاکستان میں. ان کی موت کو بھی کتنا متنازع بنا دیا گیا، اور پی ٹی آئی والوں نے کیا کچھ گند نہیں کیا اس کے حوالے سے. تو بڑا وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن وہ بڑے آدمی تھے، بڑے قد کے آدمی تھے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. اور ہم وی نیوز کے پلیٹ فارم سے یہی اپنے ناظرین کو میسج دینا چاہیں گے کہ اگلا سال جو آ رہا ہے یہ امن اور استحکام والا سال ہو پاکستان کے لیے. جس طرح پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں اسی طرح سے آگے بھی 2026 میں پاکستان اسی طرح سے کامیابیاں سمیٹتا رہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.